बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आई है कि ईरान ने हिंदुस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है। और ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की हुई थी, यानी जितने भी हिंदुस्तानी जाए वो ईरान जा सकते थे बगैर वीजे के, सिर्फ पासपोर्ट लेकर पहुंच जाते और ईरान पहुंचकर इसकी एंट्री हो जानी थी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी ईरान में रहते हैं, उनमें मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है, उनमें तुलबा की भी बड़ी तादाद और हत्ता के ज़ायरीन भी बहुत बड़ी तादाद में वहां पे जाते रहते हैं। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा था कि ईरान में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी ज़ायरीन आते हैं। अब सवाल यह है नाज़रीन कि आखिर हुआ क्या ईरान और हिंदुस्तान के बीच कि इनकी जो वीजा पॉलिसी थी वो खत्म हो गई। नाज़रीन, ये बात समझने की है कि इन्होंने अचानक हिंदुस्तानियों पर पाबंदी लगा दी और कहा है कि अब से आप वीजा फ्री पर ईरान नहीं आ सकते, जब भी आना हो वीजा लगाना होगा। नाज़रीन, वीजे में आपको मालूम है कि तहकीकात और दीगर चीजें होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजह आखिर है क्या इसके दरमियान। नाज़रीन, 2 मिनट के लिए पीछे हम जाते हैं। कतर में जो हिंदुस्तानी पकड़े गए थे, कतर की नेवी में जो इसराइल के लिए वो असल में जासूसी कर रहे थे, तो बाद में उसे कतरी ऑफिशियल ने उसे सजाए मौत की सजा सुनाई थी और फिर मोदी ने उसको चढ़वा कर लाए थे वापस हिंदुस्तान। और इसके बाद मोदी वो अपने लिए इसको एक बहुत विक्ट्री के लिहाज से उसको देखते थे। नाजरीन, इंडियन कतर में किसके लिए जासूसी कर रहे थे? वो तो हिंदुस्तान के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे, यकीनन वो सिर्फ इसराइल के लिए वहां पर जासूसी कर रहे थे और बाद में उसको कतरी लोगों ने बाद में उसको पकड़ा था। तो नाजरीन, इजराइल इस तरह का काम पूरी दुनिया में करता है। अब आते हैं हमारे असल पॉइंट की तरफ। तो नाजरीन, ईरान ने इस बारे में कोई अभी फिलहाल ये वीजे के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बात नहीं की, मगर हिंदुस्तानी मीडिया इन सब चीजों को छुपा रहे और वो इंडियन जनता को ये बता रहे कि दरअसल जो बड़ी तादाद में लोग ईरान जाते हैं वो वहां पर जो मुलाजमतें करते हैं, बाद में उन्हें धोखा दिया जाता है। ईरान में एजेंट उनसे बड़े भारी पैसे लेते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। बहुत सारी बातें इंडियन मीडिया ने कही अपने व्यूवर्स को कि जो हिंदुस्तानी ईरान जाते हैं वहां पर उनके लिए बड़ी सहूलियात होती है, फिर वो वहां जाकर अगवा हो जाते हैं, तावान लिया जाता है, बड़ा कुछ होता है। तो दोस्तों, हकीकत बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है, इस तरह बिल्कुल है नहीं, क्योंकि ये सारी वजूहात सारे दुनिया की लोगों के लिए होती है, ईरान में भी और ईरान से बाहर भी बाकी दुनिया में। तो नाज़रीन, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप वीजा फ्री बंद कर दें, ये मामला बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान ने इस पर खामोशी फिलहाल इख्तियार कर ली है, हिंदुस्तान इस पर खामोश है। देखें नाज़रीन, हिंदुस्तान ने तो आपको मालूम है कि अमेरिका के कहने पर ईरान से तेल लेना बंद किया हुआ। यहाँ जो असल पॉइंट समझने वाला है वो ये है नाज़रीन कि इस सारी सूरत हाल में ईरान में हाल ही में जब उन पर हमला हुआ था तो उन्होंने किया क्या? ईरान ने सबसे पहले उस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की, अभी तक वो इसमें 100% कामयाब नहीं हुए। ये बात हकीकत है नाज़रीन कि ईरान में इजराइल का इतना मजबूत नेटवर्क है कि दुनिया में इजराइल में शायद इतना मजबूत नेटवर्क इनका अपना ही मुल्क इजराइल में न हो। आप सोचे नाज़रीन के 20 जगहों पर इकट्ठे एक ही वक्त में और मुख्तलिफ जगहों पर एक ही वक्त में आपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। यानी लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर आप 10 बजे कोई टाइम हो तो आपने कई शहरों में एक ही वक्त पर सारे बंदे कैसे मार दिए? कोई गाड़ी में बैठा हुआ था, कोई सो रहा था, कोई साइंटिस्ट रास्ते में था, कोई कहां पर था। तो सिक्योरिटी सबकी ब्रीच हो गई। उसका मतलब यह है कि ईरान के अंदर इजरायली एजेंट घुसे हुए थे। कैसे? नाजरीन, ईरान ने जब हाल ही में सारे लोगों को पकड़ा तो इनमें बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा जो लोग पकड़े गए वो गैर मुल्की थे। और वो गैर मुल्की कौन से जो सबसे ज्यादा पकड़े गए? उनमें से ठाप पर बारी आती कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिनकी बड़ी तादाद में इसराइल से ताल्लुकात है। नाज़रीन, डेफिनेटली वो है इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडियन के लिए ईरान का वीजा फ्री हो और हिंदुस्तानियों को इसराइल ईरान में जासूसी करने के लिए न भेजे तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये ऐसा मुमकिन है नहीं है। नाजरीन, ईरान को काफी अरसे से तहकीकात कर रहा था कि कौन यहाँ पर जासूसी करता है, कौन से मुल्क इन सब चीजों पे इन्वॉल्व है। उन्होंने चुन चुन कर जो मुल्क थे उनके खिलाफ इकदाम करने शुरू कर दिए, क्योंकि
جب آپ ویزا فری کرتے ہو تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. آگے پھر انہیں عراق جانا بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی. تو یہاں ناظرین اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے اسرائیل کے لیے. تو یہاں ایران نے سب سے پہلے کا جو کام کیا کہ جن ملکوں کا ایران کے ساتھ معاملات خراب تھے ان کے خلاف اب ایران نے کارروائی شروع کر دی ہے. ایران نے بتایا فی الحال نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے خلاف اقدامات کیوں کیے, لیکن ایران نے سب سے پہلے جاسوسوں کے نیٹ ورک کو توڑا اور اس کے بعد جن ملکوں کے نام آ رہے تھے ان لوگوں کو بھی واپس بھیجنا شروع کیا اور ان کے خلاف ویزے کی پابندیاں لگانا شروع کر دی. ناظرین اب ان میں بھارت کا نام سرفہرست آیا ہے. بھارت کا آپ کو معلوم ہے کہ پاسپورٹ رینک بالکل اپ ڈاؤن ہوا, یعنی کافی نمبر ان کے گر چکے ہیں. دیکھیں ناظرین پاکستان کی بات ہی نہ کرے, پاکستان کا تو دنیا میں چوتھا اوورس پاسپورٹ ہے. ہم تو کئی سالوں سے اس پوزیشن میں, ہم کتنے نیچے اور جائے ہمیں نہیں پتا, ہماری تو اب بات ہی نہ کرے. بات ہو رہی اس وقت ہندوستان کی, تو ہندوستان کی بڑی تعداد میں لوگ ایران کے اندر ہیں اور ایران میں جو جاسوسی کا جو نیٹ ورک ہے وہ سارا باہر سے, یعنی آپ امیجن کر لیں کہ اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے اسرائیل کا جاسوسی کا, ایران میں اتنا مضبوط نیٹ ورک, ان کا چیف بھی نہیں بچا, ان کے لوگ بھی نہیں بچا. اب ان میں ایک چیز بہت خطرناک ہوتی ہے ناظرین, جب آپ ویزا فری کر دے تو اس میں ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے کسی ملک سے لوگ چلے گئے 1 لاکھ کے تعداد میں یا 2 لاکھ کے تعداد میں, کچھ کسی ایونٹ کے موقع پر چلا گیا یا اسلامی کوئی تہوار آ گیا اور ایران میں چلے گئے. اب لیٹس سی وہ ایران میں لاکھوں کی تعداد سے لوگ جو آئے ہیں, اب آپ یہ سوچیں کہ اسی دوران ریجیم چینج آپریشن ہو جاتا ہے جیسا کہ اسرائیل نے اشارہ دیا تھا, اور وہی 1-2 لاکھ بندے جن کو ویزا فری کیا ہوا ہے وہ اچانک سے سارے احتجاج میں شامل ہو جاتے ہیں. جب بھی ریجیم چینج ہوتا ہے ناظرین یا عوام کو سڑکوں پر لانا ہوتا ہے تو ٹرک یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے, پھر اس کے بعد اس میں عام لوگ بھی شامل ہو جاتے, جو لوگ بیٹھ کر اس پروٹیسٹ کو دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمت آ جاتی ہے, وہ بھی جوائن کرتے ہیں. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا اور ایران کو یہ لگا کہ دراصل یہ صورتحال تو بہت خطرناک ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے ناظرین بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے اسی ٹائم پہ, لیکن تعلقات ان کا تو قطر کے ساتھ بھی اچھے تھے انڈیا کے. تو ایران نے اب جو نیٹ ورک پکڑے ان کے انٹرنیشنل جڑیں بہت مضبوط نکلی. ایران نے اب تک ہندوستان کو آفیشلی نہیں کہا ہے ناظرین, یعنی ایک ہوتا ہے کہ باضابطہ طور پر آپ ایک ایسا بیان جو اوپنلی سامنے آپ ان کو کہا جائے, لیکن ایران نے فی الحال جو بھی بات کی ہے آف دا ریکارڈ کی ہے. تو اس صورتحال میں ہندوستان ابھی صفائیات دے رہا ہے کہ نہیں, جو ہم یہاں سے جاتے ہیں جابز کے لیے جاتے ہیں, بھائی ایران میں آپ جابز لینے کے لیے جاتے کیوں ہو, کیونکہ ایران کی تو اپنی کرنسی بہت ڈاؤن ہے, ان کا تو اپنا بیڑا غرق ہے. آپ کو وہاں پر فارسی بولنی پڑے گی, انگلش وہاں پر آتی نہیں ہے, تقریباً بہت کم لوگوں کو آتی ہے, نہ ہونے کی برابر ہے. تو زیادہ تر تو وہاں فارسی بولتے ہیں, لیکن اس صورتحال کے اندر ہندوستانیوں کو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ فارغ ہو, آپ فری ویزا پر ابھی ایران سفر آپ نہیں کر سکتے, ہماری طرف سے ہم نے آپ کو انٹری اس کے بعد نہیں دینی. آپ کو پتہ ہے ناظرین حال ہی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کتنے بہتر ہوئے. اب یہاں پر ایران کے آفیشل نے کہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں جو پاکستان نے ہمارے ساتھ دیا ہم ساری زندگی نہیں بولیں گے. اس کو بس آپ انورٹڈ کاماز میں سمجھے ناظرین. اس سارے معاملے پر ایک بات آپ اچھی طرح سمجھے, ایران کو اس ٹیکنالوجی میں کس نے بچائے, جب بھی کریڈٹ جائے گا رشیا کے پاس جائے گا, چین کو جائے گا, ورنہ آج ایران میں نہ آیت اللہ خامنہئی زندہ ہوتے نہ ایران کے اندر یہ معاملہ ہوتا. ریجیم چینج آپریشن بھی اسرائیل کا فیل. آپ کو بتائیں ناظرین کہ ایران میں سب سے بڑا جھٹکا کس کو لگا تھا؟ 2 چیزوں کو جھٹکا کبھی بھی اسرائیل نہیں بھول سکتا. پہلا چیز یہ تھی کہ آیت اللہ خامنہئی کے ارد بہت سارے لوگ وہ تھے جو پہلے فرصت میں ہی مارے گئے, اور دوسرے وہ لوگ جن کے گھر والوں کا ڈیٹا اسرائیلیوں کے پاس موجود تھا, اور کالز آ گئی تھی اسرائیلیوں کو, ان کو اور کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے آیت اللہ کے خلاف بغاوت کی ویڈیو ٹیلی گراف پر ہمیں نہ بھیجی تو اگلا نمبر آپ کا ہوگا. تو ناظرین اب آپ سوچے 20 سائنٹسٹ چیف سارے مارے جائے تو آپ پریشان تو ہوں گے نا کہ یار اگلا نمبر تو میرا ہے. انہوں نے بغاوت پھر بھی نہیں کی, اور دوسری عجیب صورتحال پیدا ہوئی جو اسرائیل ایکسپٹ کر رہا تھا وہ عوام سڑکوں پر نہیں نکلی ایران میں, اور حتیٰ کہ غیر ملکی جن کو نکالنا تھا وہ بھی نہیں نکلے. یہ بہت حیران کن صورتحال تھی اسرائیل کے لیے. تو جب ایران نے اب ہنٹ کرنا شروع کیا تو اس میں بہت سارے کنٹریز کے نام آ رہے. تو ایران نے اب آفیشلی نہیں یہ بات کی, لیکن انہوں نے ہندوستان کو کہا کہ بھائی آپ بتائیں ہندوستانی مسلمان اگر لیٹ سی
صرف زیارتوں کے لیے جاتے کیونکہ انڈیا میں مسلمان بڑی تعداد میں, تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہاں پر انڈین جاب کے لیے جاتے ہیں, وہ نوکریوں کے لیے جاتے, تو حقیقت میں وہ جاب کے لیے وہاں پر نہیں جاتے بلکہ کچھ اور مقصد کے لیے ہندوستانی ایران جا رہے ہیں. ہاں ناظرین, ایک جگہ ہندوستانی جا رہے, بالکل جا رہے, وہ نوکریوں کے لیے جا رہے جہاں پر غزہ کے لوگ جابز پہلے کرتے تھے, وہاں 2-3 لاکھ بندہ گیا ہے نوکریاں کرنے, اور وہ بھی انڈیا کے لوگ ہیں, وہ ہندوستانی گئے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اپنے ملک اسرائیل میں غزہ کے لوگوں سے کنسٹرکشن کا جو کام کرواتا تھا, اسرائیل اپنے ملک میں ان کو ایک اسپیشل کارڈ دیا جاتا تھا, وہ اسرائیل میں انٹر ہوتے تھے اور اس بیس پر ان سب غزہ کے لیبر کو پیسے ملتے تھے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کوئی کنٹری اپنے لیبر بھیجنے کو تیار نہیں تھا, صرف ہندوستان نے بھیجا تھا اپنے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ غزہ میں جتنی بمباری اس میں ہندوستانی کا اسلحہ کتنا استعمال ہوا ہے, یہ ساری باتیں ایران کو پتہ ہے, اور ایران اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو مضبوط کیا تو اس میں ایران کا خود نقصان ہے. اسرائیل اب دوبارہ ایران پر جنگ کرنے والا ہے, تو اس سے پہلے جو میکسیمم میجرمنٹس ہو سکتے تھے انہوں نے لیے. اس میں آپ اس کھاتے کو انڈیا کو بھی ڈال دو کیونکہ ہندوستان کے اندر کیا صورتحال ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے اچانک سے ویزے ان کے لیے بند کر دیے, ایران نے فری ویزا جو ان کو دیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ بس فارغ ہو. سو لہٰذا اب جو آنے والی صورتحال ہے ناظرین وہ بالکل یکسر آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی. بہرحال ایران اب کوشش کر رہا ہے کہ جاسوسوں کی نیٹ ورک کو جلد از جلد ختم کرے. ابھی تک ایران میں جاسوس بہت زیادہ ہے, کتنے ہیں آپ ناظرین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن بڑی تعداد میں اس وقت بھی جاسوس ایران کے اندر موجود ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ہو یا وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو, لیکن وہاں پر موجود ہے. تو ناظرین ہم سب کا جو مشترکہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے. تب تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.